اب گوشت کی تقسیم کے معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مزاج سیٹ ہو چکا ہے، 3 حصے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن 3 حصے ہم کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو جو اپنی پسند کا گوشت ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں، اور اب یہ جو ہے نا یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں یا آپ اپنا کوئی یہ نہیں آپ کر رہے کہ جو چیز میری بچی ہوئی ہے وہ میں کسی اور، آپ قربانی کر رہے ہیں۔ آپ بس یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ قربانی آپ نے گوشت کھانے کے لیے کی ہے یا آپ نے روسٹ اور چرغے اور اس کے لیے کی ہے۔ اور مجھے ویسے یہی معلوم ہوتا ہے، یہ عید کے روز آپ سارے یہ باہر دیکھیں گے سب نے جناب اپنے ریٹ لگائے ہوتے ہیں، جی ہم سے آئیں، اور پوری رانیں ہی روسٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے، ویسے آپ کروا سکتے ہیں، لیکن صرف اپنا حصہ اگر آپ نے رکھا ہو تو آپ کروا سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، آپ اس کو فریض کریں، آپ اس کو جو مرضی کروائیں۔ میرا فوکس اس بات پہ ہے کہ دین تو کہتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو سب سے بہترین حصہ تو آپ نے فیملی کے لیے رکھ لیا ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے ضرورت کا نہیں ہے، چلو جی یہ دے دو آپ۔ تو ایک تو اس بارے میں بہت زیادہ خیال کیجیے کہ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد صرف اور صرف گوشت کھانا نہیں ہے۔ اور یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا دعا، اس سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، یہ ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تو محض ایک جانور ہے، اور ہمیں یہ سنت کے بارے میں نبی رحمت نے بتا دیا ہے تو ہم کرتے ہیں، وگرنہ جانور اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ غور کیجئے، روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ صبح سے شام تک اللہ آپ کو بھوکا رکھے، مطلوب کچھ اور بھی ہے۔ ہم جانور اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے مطلوب ہم سے کچھ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ساری زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزرنا شروع ہو جائے۔ اور اگر ہم اپنی خواہشات کو ہی نہیں مارتے، اپنی اناؤں کو ہی نہیں مارتے، تو پھر یہ کیسی آپ قربانی کر رہے ہیں؟ یہ کیسی قربانی ہے؟ پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو گوشت کی تقسیم میں کوشش کیجئے کہ 3 حصے اور سارا گوشت اس میں آئے، چاہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا، آپ 3 حصے کریں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو ہمارے ہاں قربانی کے روز علائشوں کو ہم ٹھکانے نہیں لگاتے۔ دیکھیے دین اسلام ہماری ہر معاملے میں 100% رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں دین کا کام تو صرف بس عبادت کا ہے، مسجد میں آئیں اور باقی سیاست کے ایوانوں میں، تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ سیاسی ایوانوں میں یہ سارے چور ڈاکو ہی نظر آئیں گے۔ وگرنہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا نا، جو بات کہی تھی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیز خان کے واقعات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ دین آپ کو پوری رہنمائی دیتا ہے، چاہے وہ سیاسی ایوان ہوں، چاہے وہ معاشی اصول ہوں، وہ اخلاقی اصول ہوں، وہ آپ کے گھر بار کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، مسجد کے عبادات کے معاملات ہوں، دین اسلام آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو قربانی کے بعد گند بلا یہ ہم اپنے گھروں کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں، یا دیکھا جس ایک گھر کے آگے کوئی کوڑا پڑا ہے اپنے گھر سے نکال کے اس کے گھر کے آگے جا کے رکھ دیا، تو یہ بھی قربانی کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت میں اگر ہلکی پھلکی آپ کو مشقت کرنی بھی پڑے تو یہ عبادت ہے آپ کی، آپ اس کو وہاں پہ رکھ کے آئیں جو اس کی مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔